بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سب کے لیے نیک تمناؤں کے ساتھ جرگہ لے کر سلیم صافی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، گزشتہ 2 روز کے دوران 2 اہم واقعات ہوئے۔ ایک تو عدالت کی طرف سے بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب کو اور ان کی اہلیہ کو سزا دی گئی توشخانہ 2 کیس میں، اور دوسری طرف پی ٹی آئی کے زیر اہتمام آل پارٹیز کانفرنس منعقد ہوئی 2 روزہ، اور جس وقت اس پروگرام کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے تو اس کا اعلامیہ تیار ہو رہا ہے، تو ہم نے ضروری سمجھا کہ ان 2 اہم واقعات اور ان سے جڑے دیگر امور پر گفتگو کے لیے پی ٹی آئی کے اہم رہنما اور سابق اسپیکر اور اس وقت جو پی ٹی آئی کے باہر جو رہنما متحرک ہے ان میں سے ایک جناب اسد قیصر صاحب کو دعوت دیں اور ان سے جان سکے کہ کیا ارادے ہیں پی ٹی آئی کے اور کیا رسپانس وہ دے رہی ہے حکومتی اقدامات کو اور عدالتی اقدامات کو، اور اے پی سی انہوں نے کی تھی وہ کس قدر کامیاب رہی اور اس سے وہ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ بہت شکریہ جناب اسد قیصر صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے۔ اور پہلے تو یہ جاننا چاہوں گا کہ اے پی سی بظاہر ناکام نہیں رہی، کیونکہ جو چوٹی کے رہنما تھے مولانا فضل الرحمان صاحب وغیرہ انہوں نے شرکت نہیں کی۔ نہیں، سب سے پہلے تو یہ آل پارٹی کانفرنس نہیں ہے، یہ قومی کانفرنس ہے۔ ٹھیک، مطلب یہ ہم نے اس کا طریقہ یہ رکھا ہے کہ اس پہ پولیٹیکل پارٹیز جو اپوزیشن میں ہیں اور سول سوسائٹی، میڈیا، وکلاء کمیونٹی، مطلب تمام اسٹیک ہولڈر کو ہم نے اکٹھا کیا ہے۔ مولانا نے اپنے اس کی انگیجمنٹ تھی، اس کی اپنی پالیٹکس سے جس طرح وہ مناسب سمجھتے ہیں، اس نے کہا میں کراچی وہ ہمارا ادھر جو ہے کوئی کانفرنس ہے تو اس وجہ سے میں معذرت کر رہا ہوں۔ بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جتنی بھی مکتب فکر کے لوگ ہیں اور جتنی صوبے خیبر پختونخوا، سندھ، بلوچستان، کشمیر اور پنجاب، تمام صوبوں سے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والوں نے اس میں حاضری دی، اور تقریباً 100 سے زیادہ لوگوں نے ابھی تک جو میں آ رہا تھا وہ تقریر کر چکے ہیں اور باقی ابھی شروع ہے۔ تو یہ بہت بڑی کامیاب کانفرنس رہی، اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جو کنکلوژن ہے اس پہ ہم آ گئے ہیں، اور ہم نے انشاءاللہ ابھی اعلامیہ تقریباً ہمارا تیار ہو جائے گا۔ کیا ہدف تھا اس کانفرنس کا؟ دیکھیں، بنیادی طور پر تو اس وقت جس طرح اس ملک کو چلایا جا رہا ہے، اور ہماری پارٹی تو ویسے ہی وکٹم ہے، اور ہمارے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، جس طرح آپ نے خود کہا کہ عمران خان کے خلاف اور اس کی بشرا بی بی کے خلاف کل جو 2 فیصلے آئے ہیں، اور جس میں 17 سال سزا ہوئی ہے، اور پھر جو ہمارے دیگر اسیران ڈیجرز ہیں، شاون قریشی، تو اس کو تو ضمانت مل کے بری کر دیا، باقی جو ہے نا 4-5 جو اعجاز چودھری اور یاسمین راشد، محمود رشید، اور ہمارا گورنر صاحب عمر سرفراز چیمہ، ان کو بھی 10 سال، تقریباً کوئی 70 سال قید ان کو ہو گئی ہے، اور بھی 1-2 کیسز رہتے اس میں بھی ہو جائے گی سزا۔ مطلب ہمیں تو کوئی توقع نہیں ہے عدالتوں سے کہ وہ انصاف دیں گے، کیونکہ عدالتوں کا عمل کردار جو ہے نا بہت محدود ہو گیا۔ تو ایک تو اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ کیا یہ ملک جو ہے نا اس طرح چلے گا، یا اس ملک میں ایک متفق قانون آئین بنا تھا 1973 کا آئین، جو تمام شہریوں کو اس کی حقوق کی گارنٹی دیتا ہے، جو ہیومن رائٹس کی گارنٹی دیتا ہے، جو ووٹ کو عزت دو، اس کو حق دیتا ہے عوام کو کہ وہ اپنے لیڈرشپ خود چنیں۔ تو صورتحال ایسی آئی تھی کہ ہم نے کہا کہ صرف تحریک صاحب اس سے متاثر نہیں، اس سے پوری پاکستانی قوم اور بچہ اس سے متاثر ہے۔ تو ہم نے ایک قومی ڈائلاگ کی، اور ڈائلاگ کے شکل میں جو ہے نا بھی ہمارا اعلامی بھی نکل آئے گا، اور ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے ایک بات بالکل واضح طور پر کہ 8 فروری کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ ایک بھرپور طریقے سے بلیک ڈے منائیں گے، اور کیونکہ پہلی دفعہ عوام سے اس کا بنیادی حق، ووٹ کا حق چھینا گیا، یعنی آپ کے پاس ابھی اختیار ہی نہیں ہے۔ نہیں، 2018 میں بھی نہیں چھینا گیا تھا۔ دیکھیں، آپ اس پہ بات کر سکتے ہیں، لیکن اس دفعہ جو ہوا کہ پہلے تو یوں ہوا، پہلے ہمیشہ الیکشن میں جو ہے نا دھاندلیاں ہوئی، میں نہیں کہتا، لیکن وہ ایک
آرگنائز اور مطلب عام آدمی اس کو نہیں سمجھتا تھا. وہ نوٹیبل کو جو ہوتے تھے، جو اس کے پاس بڑے ووٹ تھے، اس کو اکٹھا کر کے ایک چیز بنا لیتے تھے. کوئی ایڈمنسٹریٹو سپورٹ اس کو دے دیتے تھے. لیکن اب تو ہوا یہ کہ یہ بھی سب کچھ ہوا، لیکن ساتھ ساتھ جو ہے نا پی ٹی آئی سے جو ہے نا نشان چھینا گیا. پھر جو ہے نا ان کے تمام جتنی بھی لیڈرشپ ہی اس کو جیل میں ڈالا گیا. جو باقی رہے سائے تھے وہ جو ہے نا مفرور رہے. اس کو یہ موقع نہیں ملا کہ وہ الیکشن کمپین چلے. اس کے باوجود عوام نے، کسی کی بینگن تھا، کسی کی جو ہے نا مطلب مختلف جو نشانات تھے لوگوں کے پاس، عوام نے خود نشانات جو ہے نا ڈھونڈ کے اس کو ووٹ دیا. 180 سیٹیں جو ہے نا پاکستان تحریک انصاف کے آئی. اور اس کے ساتھ اگر پھر یہ باقی جو ہے نا اسپیشل سیٹیں ملا رہے تو وہ تو پھر مطلب جو پی ٹی آئی کی آئی تھی تو وہ کہاں چلی گئی؟ وہ تو آپ کو پتہ ہے کہیں چلی گئی. ابھی تو چھوڑو، اس کو احساس ہوا کہ یہ چونکہ انہوں نے اس کا یہ خیال نہیں تھا. اس کا یہ خیال تھا اس الیکشن کے دن کہ ہم نے تو اس کو مینیج کیا ہے، لیڈرشپ تو ہے نہیں فیلڈ میں، ویسے جو ہے نا سارے فارغ ہیں، کتنے ووٹ آ جائیں گے مینیج کریں گے. ہوا یہ کہ پنجاب میں سب سے زیادہ انقلاب آیا. یعنی پورا یہ جی ٹی روڈ جو ہے اس میں ایک سیٹ بھی نواز شریف نہیں جیتا. اور اس کی جو اپنی سیٹ ہے جو یاسمین راشد والی سیٹ ہے، یہ 70,000 لیڈ سے ہارے ہیں. 70,000. میں خود اس کے گھر گیا. اس کا ثبوت کیا ہے؟ ثبوت ہمارے پاس 45 سے پورے ڈیٹیل موجود ہے نا. اس کو خود پتہ ہے. میں صاحب سے پوچھو، انٹرویو کر لو نا. اس کو کہو جی حلف سے، صرف اس کو کہو حلف لے لو، حلف کہ تم سیٹ جیت چکے ہو. ان کی بیٹی جیت چکی ہے، اس کا بھائی جیت چکا ہے. پوری پنجاب میں لاہور میں یہ 3 سیٹیں جیتی. مسلم لیگ کی ٹوٹل 17 سیٹیں بنتی ہیں. اور وہ اس وقت جو ہے نا حکومت میں برا جمع ہے. پھر وہ حکومت میں بھی برا جمع ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ آئین میں امینڈمنٹ کر رہے ہیں. اور وہ بنیادی جو حقوق کے شہریوں کی اس کو سلب کر رہے ہیں. عدلیہ کو انہوں نے مفلوج کر کے رکھ دیا. تو 2018 میں بھی جب آر ٹی ایس فیل کر دیا گیا تو اس کے بعد تو پھر اس انتخابات کی کوئی وقت ہی نہیں رہی. دیکھیے 2018 میں اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ دھاندلی ہوئی، ہم تو سوچے کہ 2018 میں بھی ہماری سائز کو کم کیا گیا تھا. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمیں اس سائز پہ رکھا گیا. نہیں، یہ آپ مانتے ہیں کہ آر ٹی ایس فیل کر دیا گیا تھا؟ میں یہ مانتا ہوں کہ 2018 میں دھاندلی ہوئی، وہ بھی ہمارے خلاف ہوئی. وہ کیسے ہوئی؟ اس لیے کہ یہ ہمیں ایک لمیٹڈ وہ دینا چاہتے تھے تاکہ ٹوٹل میجارٹی نہ ہو، قانون سازی نہ ہو سکے، اور یہ جو ہے نا مجبور ہو کے ایک سسٹم چلا سکے. اس وقت عمران خان نے خود یہ تسلیم کیا تھا کہ یہ میں نے غلطی کی ہے کہ بے حکومت میں آ گیا. ہمیں حکومت نہیں لینی چاہیے تھی جب تک ہمارے پاس پورا مینڈیٹ نہ آتا. تو بہرحال وہ چونکہ لیکن اس وقت تو اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ تھی، جنرل فیض صاحب آپ کے ساتھ تھے، الیکشن کمیشن آپ کے ساتھ تھا، تو یہ سب کچھ تو آپ کے لیے کیا گیا تھا؟ دیکھیے کوئی کسی کے ساتھ نہیں ہوتا. اپنے ٹارگٹ ہوتے ہیں، اپنے مقاصد ہوتے ہیں، اور اس کے لیے جو ہے نا وہ چیزیں آگے پیچھے ہوتی ہیں. لیکن اس وقت مقصد عمران خان صاحب کو لانا تھا نا. نہیں، عمران خان صاحب کو دیکھیں، اگر 2018 کے الیکشن بھی فری اینڈ فیئر 100% ہو جاتے تو ہم اس پہ بھی سب سے بڑی اکثریتی جماعت بن جاتی، بلکہ ہمارا ٹوٹل میجارٹی بن جاتی. ہم ابھی سمجھتے ہیں کہ دیکھیں جی، ہمارے ساتھ کرتے ہو یا دوسرے کے ساتھ یا اے بی سی جو بھی پولیٹیکل پارٹی ہے، یہ اداروں کا یہ کام نہیں ہے کسی کو لائے کسی کو نکالے. یہ عوام کا حق ہے کہ وہ کس کو منتخب کرتے ہیں، کون اس کے لیے کون سا منشور اس کو پسند ہے، کون زیادہ جو ہے نا عوام کی مفادات کا خیال رکھتا ہے. آپ یہ حق جب عوام سے لیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا نا کہ ایک ہی اس پہ جو 47 کی اسمبلی ہے، یعنی مجھے بتاؤ کبھی پارلیمنٹیرین اپنے خلاف یہ قانون بنا سکتی ہیں کہ اس کی جاسوسی ایجنسیاں جو ہے نا اس کی اجازت دے کہ اس کی صاحب یہ بھی تو حقیقت ہے کہ آپ کے دور میں بھی تو اسمبلی کو ایک کرنل صاحب چلا رہے تھے نا. دیکھیے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ کرنل صاحب چلا رہے تھے، آپ مجھے بتایا کہ کون سا کرنل تھا جو چلا رہے تھے. میں یہ مانتا ہوں کہ اداروں کا پولیٹکس پہ بہت انفلوئنس بن گیا ہے. لیکن اس وقت ایک اور بھی چیز تھی کہ جو لوگ اس وقت جو باتیں آپ کر رہے ہیں،
اس وقت اسمبلی میں محسن داوڑ اور اس طرح کے لوگ جو باتیں کرتے تھے تو آپ ان کو بات نہیں کرنے دیتے تھے؟ نہیں سلیم صاحب ایک کام کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی اسمبلی چلتی ہے نا تو اسمبلی میں آپ جو اسمبلی کی پارٹی کی جو پوزیشن ہوتی ہے اس کے مطابق جو ہے نا ٹائم ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. جتنی بھی تقریر ہے وہ روزانہ بات کرنا چاہتے تھے، روزانہ مختلف ایشوز ہوتی تھی. سب سے زیادہ میں نے ان کے ساتھ انگیج کیا، میں نے ان کے ساتھ میٹنگز کی. سب سے زیادہ جو ہے نا جو ان کا نقطہ نظر تھا اس کو میں نے پریکٹیکل، یعنی اس کا کیا تھا، اس کا بیان تو یہ تھا کہ اس وقت جو نا پختونوں کی ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، یا جو ہے نا ادھر جو ہمارے حقوق ہے وہ نہیں دی جا رہے ہیں. نہیں، اس وقت مسلم لیگ نون والے بھی وہی باتیں کرتے تھے جو اس وقت آپ لوگ کر رہے ہیں، اور آپ لوگ وہ باتیں کر رہے تھے جو مسلم لیگ نون اس وقت کر رہی ہے. یہ حقیقت نہیں ہے. نہیں دیکھیں، میں نے پریکٹیکلی ایک اسپیشل کمیٹی بنائی. اسپیشل کمیٹی میں محسن داوڑ، علی وزیر دونوں کو ڈالا، اور آپ کسی وقت محسن داوڑ سے پوچھ سکتے ہیں کہ وہ واحد کمیٹی تھی. اور اس نے مجھے آج بھی آیا تھا، کل بھی آیا تھا، اور اس دن جو مجھے ملا پشاور میں اور جرگے میں، تو اس نے کہا، محسن داوڑ خود کہتا ہے کہ جو ہم نے اسپیشل کمیٹی بنائی اس کی اتنی برکت ہو گئی کہ ہم نے انگورڑا میں ٹریڈ کے لیے کوریڈور کھولے افغانستان کے ساتھ، خرلاچی میں کھولے اور غلام خان میں. وہ کہہ رہا تھا کہ غلام خان میں مزدور نہیں مل رہے تھے، اتنا زیادہ کاروبار شروع ہو گیا تھا. تو ان کا جو نیریٹو تھا اس پہ تو سب سے زیادہ کام ہم نے کیا. یعنی ہم نے وہاں جو بارڈر پہ ٹریڈ ہوتا اس کو ہم نے دوام دی، تقریباً 1.7 بلین. تو آپ یہ نہیں مانتے کہ آپ کے دور میں پی ٹی آئی کا وہی رول تھا جو اس وقت مسلم لیگ نون کا ہے؟ نہیں، اور نون لیگ کا وہی رول تھا جو اس وقت پی ٹی آئی کا ہے. دیکھیں، عمران خان کو میں نے خود دیکھا. میں نے اس کو 2 میٹنگوں میں دیکھا ہے جنرل باجوہ کے ساتھ. ایک دفعہ، میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، ایک میٹنگ ہوئی اور اس میٹنگ پہ جس میں جنرل باجوہ جو نا خود بریفنگ دے رہے تھے ایک ایشو پہ، سارے اس کے ساتھ تھے. ڈی جی آئی صاحب بھی تھا، ڈی جی سی بھی، وہ کیا ہوتا ہے، سی جی ایس وہ بھی تھا، اور بھی تھے. وہ جو بریفنگ ہوئی، خان نے اس کو مسترد کیا. اس نے کہا نو، یہ نہیں ہو سکتا. یعنی خان وہ پرسنالٹی، وہ شخصیت ہے کہ وہ جس پہ کنونس ہوتا ہے تب وہ کرتا ہے. ابھی تو یہ کیا ہے، اس کو تو پوچھ کے بتاؤں گا. ملاقات بھی جو ہے نا کہتے ہیں کہ پوچھ کے بتاؤں گا. تو عمران خان نے جو کچھ کیا وہ کبھی بھی اس نے اپنی پوزیشن کو کمپرومائز نہیں کیا. اس نے ہمیشہ جو اپنی سوچ کے مطابق سسٹم کو چلایا. اگر کوئی اس کے سوچ کے ساتھ برابر تھا، بسم اللہ نہیں تھا. لیکن اس وقت تو آپ اس وجہ سے کہتے تھے کہ آرمی چیف کی حیثیت باپ کی ہوتی ہے. دیکھیں، کسی نے اگر کہا ہو تو وہ اس کی اپنی بات ہے نا. آپ مجھے وہ نہ وہ کہے نا. تو پھر یہی آرمی چیف تھا جس نے ہمارے خلاف رجیم چینج کیا. کیوں کیا؟ کیونکہ عمران خان نے کیٹیگریکلی کہا کہ ایبسلیوٹلی ناٹ. اور ایبسلیوٹلی ناٹ اس نے کیوں کہا تھا کہ جو 2022 میں جو کہ جو ہمارا ایئر اسپیس تھا اس کا ایگریمنٹ ختم ہو گیا تھا، اور خان صاحب نے کہا کہ میں کسی ملک کے اندر مداخلت نہیں چاہتا، نہ اپنے ملک میں کسی کو مداخلت کی اجازت دیتا ہوں. لیکن حقیقت تو یہ تھی کہ آپ کی حکومت کا خود تو عمران خان صاحب نے بھی اعتراف کیا کہ میں جنرل فیض کا اس لیے تبادلہ نہیں چاہتا تھا کیونکہ ہماری حکومت کے خلاف عدم اعتماد آنے والی تھی. نہیں، یہ کس نے کہا ہے اور کب کہا ہے؟ اگر آپ کے پاس ہے تو کوئی دکھاؤ اس میں. دیکھو، میں خود چونکہ اس وقت سینئر پوزیشن پہ تھا، ایک چیز کو دیکھتا تھا. جو اس وقت افغانستان میں جو چینج ہو رہی تھی، طالبان کی حکومت آئی، دوسری وہ آ گئی اب، لیکن یہ پہلی دفعہ تھا کہ ہر فیصلہ جو ہے نا وہ عمران خان سے لیا جاتا تھا. عمران خان جب فائنل آرڈر دیتا تھا، کنوینس ہو جاتا تھا، پھر امپلیمنٹ ہوتا تھا. اور جو ہوا اس وقت، یعنی ہم نے جو بارڈر پہ جتنے کوریڈور کھولے، جتنا سب کچھ کھولا، تو عمران خان نے ہمیں انسٹرکشن دی تھی کہ آپ یہ کام کریں. افغانستان کے ساتھ تو اس کا آپ کو پتہ ہے کہ جتنا اس کی، وہ تو طالبان سے پہلے حکومتوں میں تھی، پہلی حکومت میں تھی، مطلب اس میں. لیکن یہ جو ہم نے ایک پاک افغان ٹرانزٹ ٹریڈ جو ہے، اس کو ہم نے ایکسٹینڈ کیا سینٹرل ایشیا اور رشید اسٹیٹ تک. یہ عمران خان کی ریکویسٹ پہ صادق صاحب کو بھیجا گیا، جو امیر المومنین ہے، اس کا جو رہبر ہے مولا ہیبت اللہ صاحب، اس کے پاس بھیجا.
اور اس نے جو ہے نا اپروول دی کہ یہ جو ہمارا ٹرانسپورٹ ہے یہ رشین اسٹیٹ اور سینٹرل ایشیا تک بھی جائے گا. تو پہلی دفعہ یہ عمران خان کے انٹرسٹ پہ ہوا, اور ہمارا یہ تھا کہ ہم سب چاہ رہے تھے کہ سینٹرل ایشیا رشین اسٹیٹ تک جو ہے نا ہمارا کاروبار بڑھے, کیونکہ جو ہمارا بیلٹ ہے آپ کو پتہ ہے کہ ہم یہ پشاور تو کراچی کا مقابلہ نہیں کر سکتا, لاہور کا مقابلہ نہیں کر سکتا, ہم تو مارکیٹ سے بہت دور ہیں. وہاں ہمارے پاس ایک ہی اپرچونٹی افغانستان ہے یا سینٹرل ایشیا یا رشین اسٹیٹ ہے, وہاں ہوگا تو پھر ہمارے لیے کوئی اکنامک ایکٹیویٹی ہوگی. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں, آپ خود کر رہے ہیں کہ اس وقت جو ہے نا بارڈر ہمارے بند ہیں, اس کی وجہ سے پشاور کی تمام انڈسٹریز بند ہو گئی ہے. اس وقت جو ہے نا جو ہمارا تھوڑا روزگار چلتا تھا وہ افغانستان کی مارکیٹ کے اوپر ڈپینڈ تھا. تو یہ تو ویسی تباہی کر رہے ہیں, اور ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہا کہ چار کیا رہے. ناظرین ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں اور واپس آئیں گے تو اسد کیسر صاحب کے ساتھ گفتگو جاری رکھیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ ہے پی ٹی آئی کے رہنما جناب اسد کیسر صاحب. اسد کیسر صاحب اس کا کیا کرے جو افغانستان سے ٹی ٹی پی کے لوگ آتے ہیں اور پاکستان میں حملے کرتے ہیں؟ اس کے خلاف بھرپور ایکشن ہونا چاہیے, بھرپور ایکشن ہونا چاہیے. اپنی پالیسی اور اپنی کمزوریوں کی جو ہماری ویکنیسز ہے اس کو ختم کرنا چاہیے. بارڈر مینجمنٹ کو زیادہ سے زیادہ مضبوط کرنا چاہیے. اور بالکل میں سمجھتا ہوں کہ ہم افغان حکومت سے یہ مطالبے میں حق بجانب ہے کہ ہمارے جو ادھر جو لوگ ہیں اس کو انٹرفیئرنس یا ادھر جو ہے نا وہ نہیں کرنا چاہیے. لیکن سب سے پہلے بات یہ ہے کہ اس مطالبے میں آپ لوگ حکومت کے ہم نوا ہیں کہ افغانستان سے پاکستان میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے. دیکھیے, حکومت تو کسی حکومت کو تو ہم تسلیم نہیں کرتے, لیکن ہماری پارٹی کی پالیسی یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا کی کسی ملک میں ہمیں مداخلت کا حق نہیں ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ ہمارے ملک میں مداخلت کرے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امن کے لیے اگر ہماری ضرورت ہو تو ہم امن کے لیے جہاں کردار ادا کر سکتے ادا کریں, لیکن کہیں بھی تنازعات میں ہماری حکومت ہمارے ادارے وہ کوئی کردار نہ ادا کرے. بس ہم جیو اور جینو دو کی پالیسی پہ جو ہے نا اپنا پالیسی. لیکن ظاہری بات ہے کہ 4 سالوں میں 4000 فوجی صرف مارے گئے ہیں اس دوران, اور خیبر پختونخوا میں ہی مارے گئے ہیں. تو اس حوالے سے پھر حکومت پاکستان کیا کرے؟ ان کے پاس کیا آپشن ہے؟ جنگ کا آپشن ہے کہ افغانستان کے ساتھ جنگ کرے, یا پھر یہ کہ اپنی سرحد کو بند کرے؟ دیکھیے, یہ تو بہت افسوسناک ہے کہ ہماری غلط خارجہ پالیسی کی وجہ سے ہمارے فوجی جوان شہید ہو رہے ہیں. ہمارے بچے ہیں, کون ہے, کوئی آپ کو پتہ ہے میرے تو ہنڈریڈز میں اسٹوڈنٹ ہیں کہ کوئی کرنل ہے, کوئی میجر ہے, کوئی کیپٹن ہے, کچھ اس میں بریگیڈیئرز بن گئے ہیں. ہماری فیملی کی میکسیمم لوگ ہیں, ہماری لوگ ہیں, کوئی باہر سے تو نہیں ہے. ہمیں اپنی فوج کے اوپر دکھ ہوتا ہے. ہماری پولیس, ہمارے اپنے لوگ جو روزانہ جو ہے نا شہید ہو رہے ہیں. خیبر پختونخوا اور پختونوں نے تو بہت بڑی رقم ادا کیا اس سارے جنگ کا. ہمیں اپنی پالیسی میں دیکھنا ہوگا کہ پالیسی کدھر, یعنی ہم نے نہیں, ہماری پالیسی میں کیا غلطی ہے؟ ہماری پالیسی میں غلطی یہ ہے کہ جب آپ پالیسی بناتے ہیں, جس علاقے کے لوگ اس پالیسی کے ڈائریکٹ متاثرین ہیں, آپ اس کے ساتھ کنسلٹ ہی نہیں کرتے. ہم نے قومی جرگہ کیا پشاور میں اسمبلی میں, جس میں تمام پولیٹیکل پارٹی کے اسٹیک ہولڈر شامل ہو گئے, تمام پولیٹیکل پارٹی کے اسٹیک ہولڈر شامل ہو گئے, اور سب نے جو ہے ایک مشترکہ متفقہ قرارداد پاس کی, اعلامیہ دیا, اور اس میں ہم نے مطالبہ کیا کہ تم جہاں بھی جو بھی کرتے ہو آپ مقامی لوگوں کی مشاورت سے اور ان کی معاونت سے کرو. ایسا نہیں ہے کہ آپ جو دفتر میں بیٹھ کے وہ کرتے ہو. تو وہ ابھی کوئی امپلیمنٹ نہیں کر رہا, کوئی سمجھ نہیں رہا ہے, کوئی سوچ نہیں رہا. یعنی اس قومی اس میں تو مسلم لیگ بھی تھی, پیپل پارٹی بھی, گورنر صاحب بھی تھا, تمام ANP, جمعیت علماء اسلام, سارے پارٹی اس میں شامل تھی. نہیں تو آپ کے وزیر اعلیٰ ان لوگوں کے نمائندے ہیں نا, تو وہ بات کریں ان سے, وفاقی حکومت سے. اس کے ساتھ تو بات چیت ہو رہی ہے. آج بھی چیف منسٹر صاحب نے اپنی صوبے کی پوری فریاد کی اس کانفرنس میں. انہوں نے کوئی 4000 ارب روپے جو ہے ہمارے وفاقی حکومت کے پاس بنتے ہیں, اس نے پورا وہ اسٹیٹسٹک جو ہے نا سامنے رکھی. لیکن کل حکومت نے اسٹیٹسٹک دی ہے کہ 8.5 کروڑ روپے ملے ہیں 15 سالوں میں. میں ابھی میں آپ کو ابھی واٹس ایپ کر لوں گا وہ, تو آپ وہ ڈینائی کریں جو ہمارے اس کے ساتھ رہتے ہیں. دیکھیں,
آپ کے نظر میں جو ہمارے فاٹا مرجر ہو رہا تھا تو اس میں یہ کمٹمنٹ تھی کہ 3% آف دا ڈیویزیبل پول یا 3% دیں گے یا جو ہے نا 1000 بلین 1000 بلین جو ہے نا وہ دیں گے اس کو فاٹا کی ڈیولپمنٹ کے لیے یا اس کے برابر کی جو اس وقت کی برابر اس کی وہ ہو. تو اس صورتحال میں آپ دیکھ لیں کہ کتنے پیسے دیے گئے ہیں. میرے پاس یہ چٹ آ گیا ہے, میں آپ کو دے دیتا ہوں. لیکن وہ تو آپ کی حکومت میں بھی نہیں دیے گئے نا, فاٹا مرجر کے فوراً بعد تو آپ کی حکومت آ گئی. تو یہ آپ چیک کر لیں, اس پہ ساری ڈیٹیل موجود ہے. میں ابھی آپ کی یہ پیج آپ کو حوالے کرتا ہوں. یہ آپ اپنی اس پہ چلا دیں اور حکومت جو ہے نا اس کی نہیں, لیکن 3% آف دا ڈیویزیبل پول کا جو اقدام تھا وہ تو آپ کی حکومت نے بھی نہیں کیا نا 3 سالوں میں. ہماری حکومت دیکھیں 2 سال تو ہمارے کرونا نے ہمیں مار دیا. ہم نے پرنسپل ایگری کیا تھا, شوکت ترین کو ہم نے بلایا تھا اور اس نے جو ہے نا اس کے لیے جو بنیادی کارروائی شروع کر رہی تھی. اور ہم سمجھتے ہیں کہ پنجاب, وفاق, سندھ, خیبر پختونخوا تو اپنا حصہ دے رہی ہے, جبکہ بلوچستان سب نے جو ہے نا وہ دینے تھے. اس میں سے ایک یا 3% یا 1000 بلین. تو آپ نے مسلم لیگ کی حکومت نے یہ کمٹمنٹ کی تھی, مسلم لیگ کی حکومت نے. ابھی مسلم لیگ کی حکومت اس سے جو انکاری ہے. ہمارا نیٹ ہائیڈل پرافٹ نہیں دے رہا ہے. اگر آپ مجھے یہ دے دیں, میں تھوڑا پڑھ کے دکھاتا ہوں نا. یہ میرے خیال میں تو دونوں نے یکساں خیبر پختونخوا کے ساتھ زیادتی کی, پی ٹی آئی نے بھی کی اور مسلم لیگ نون بھی زیادتی کر رہی. دیکھیے میں اس وقت اسپیکر تھا. نیٹ ہائیڈل پرافٹ کے جتنے پیسے تھے ہم نے یکمشت دے دیے. پھر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہر مہینے 3 بلین جو ہے نا جو آئیں گے نا 3 بلین ہر منتھ جو ہے نا اس کو ہوں گے, اور وہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے. اور ہمارے وقت میں جتنا اس کے ساتھ ہو رہا تھا, یعنی ابھی دیکھیں NFC کی جو ہمارے جو کمیٹڈ ہیں وہ ہے 1375 بلین, اور ابھی تک کوئی ریلیز نہیں ہے. یہ اس میں دیکھیں جو ایکسلریٹڈ, یہ کس مد میں ہے؟ یہ NFC میں جو انضمام کے بعد بنتے ہیں. جی ہاں. اور یہ دوسرا 2 نمبر جو ہے نا ایکسلریٹڈ امپلیمنٹیشن پروگرام AIP 700 انہوں نے کمٹ کیا ہے. 168 انہوں نے دیے اور 531 ابھی ان کے پاس رہتے ہیں. پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ PSDP میں. اچھا PSDP میں اس وقت جو ہے نا اس سال انہوں نے صرف 25 کروڑ روپے لیے رکھے ہیں. تماشا ہے, ڈرامہ ہے. یعنی ایک طرف تو آپ اپنے چیف منسٹر پنجاب کو اس کو اپنا جہاز بھی دے رہے ہیں, وہ جہازوں میں کبھی برازیل جاتی ہے, کبھی ادھر جاتی ہے, اور ہمارے چیف منسٹر کے ساتھ جو ہے نا ایک ملاقات ایک سپاہی کھڑا کر کے اس کو توہین کی جاتی ہے. کیا یہ سمجھتے ہیں کہ آپ جو ہے نا اس ملک کی خیر کر رہے ہیں, کوئی ملک کی بھلائی کر رہے ہیں؟ کیا آپ پوری صوبے کی عوام کو اگر وہ کوئی بھی جرگہ کرے اس پہ قرارداد پاس کرے, آپ اس کو جو ہے نا امپلیمنٹ ہی نہیں کرتے, اس کو رد کرتے ہیں, پھر اس کی چیف منسٹر کی توقیری کرتے ہیں, انسلٹ کرتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں کہ دیکھیں ان کے پولیس کو 3 بلٹ پروف گاڑیاں دی تھی, اس نے واپس کر دی, کہتا ہے میں نہیں لیتا, اور ابھی تک کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عملاً واپس بھی نہیں کیے. نہیں, وہ کوئی پرانی گاڑیاں تھی, ہم کوئی بھکاری تو نہیں ہے. آپ جو اتنی بڑی جنگ ہو رہی ہے, نہیں تو واپس پھر کیوں نہیں کیا عملاً؟ وہ واپس ہو گئی ہیں, وہ مطلب حکومت نے ایکسیپٹ نہیں کیے. یہ مجھے بھی اس کی ڈیٹیل معلوم نہیں ہے, لیکن ہم نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بھکاری نہیں ہے کہ آپ ہمیں جو ہے نا گیا گزرا چیز ہمیں دے دے. تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں یہ پورا, یہ آپ کا کیمرہ اس کو دکھا دے اس کو, کہ یہ ہمارے ہیں ٹوٹل یہ بنتے ہیں 758.78 بلین یہ وفاق کے پاس رہتے. یہ مت بتاؤ کہ آپ یہ فنڈ بھی نہیں دے رہے ہو تو وہاں ڈیولپمنٹ کیسے ہوگی؟ یہ کتنے عرصے کے ہیں؟ یہ جو اب تک ہے یہ گزشتہ اس سے یہ ہے, اس پہ پورا ڈیٹیل لکھا ہوا. نہیں, اس میں یہ تو کاغذ پہ لکھے گئے ہیں, لیکن کہیں پہ کوئی سال نہیں لکھا گیا ہے کہ کس سال کے کس. لیکن میں نے آپ کو دے دی ہے نا یہ. ہاں, یہ میڈیا پہ آ گیا تو یہ وہ کرے کہ غلط ہے نا, وہ بتا دے.
اسٹیٹسٹک میں نے انہوں نے دیا. تو کل جو اسٹیٹسٹک وہ اسٹیٹسٹک غلط تھی, وہ اسٹیٹسٹک غلط تھی, دعویٰ کر رہی, وہ اخباروں میں چھپی ہے, وہ میڈیا پہ آ گئی ہے. تو ہم اس کو وہ کہتے ہیں کہ وہ تو دیتے ہیں, لیکن وہ تو اس کا کیا وہ نہیں ہے. یہ جو ہمارے ساتھ کمٹمنٹ ہے بھائی, ہمارا بیک تو نہیں ہے. NFC ایوارڈ کے مطابق جو ہمارا شیئر ہے وہ ہمیں ملنا چاہیے. آپ ہمیں اس میں جو ہے نا 50% دیتے ہیں, کبھی 25% دیتے ہیں, کبھی 60% دیتے ہیں. NFC کے تحت جو ہمارا حصہ بنتا ہے اس کو تو وفاق نہیں روک سکتی, تو اس کے خلاف آپ لوگ عدالت کیوں نہیں جاتے؟ عدالت بھی جاتے ہیں, ریزولوشن پاس کرتے ہیں, سب کچھ کریں گے. اور ابھی کیا کہیں, عدالتوں میں جائیں گے تو کدھر جائیں گے جی. اور فاٹا کا جو مرج ڈسٹرکٹ ہے اس کا آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے؟ کیونکہ NFC 3% آف ڈویزیبل پول تو نہ ایک حکومت نے دیا نہ دوسری حکومت نے دیا, تو اب کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے صافی صاحب, آپ کا بھی تعلق جو ہے نا ایک قسم کے فاٹا کے ایریا سے ہے. وہاں جو کچھ پہلے وفاق دیتا تھا, جو تنخواہیں, سرکاری تنخواہیں, وہ تو ادھر سے آتی تھی جب فاٹا تھا. ابھی وہ تنخواہیں بھی صوبائی حکومت کے اوپر ڈالی گئی ہیں, وہ بھی نہیں دے رہے ہیں. اور اوپر جو ہے نا آپ نے کاروبار بھی بند کر دیا, آپ نے بارڈر بھی بند کر دیے, اور آپ کہتے ہیں کہ ہمیں پبلک سپورٹ بھی ملنا چاہیے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ جو ہے نا مت انسان ہے, اس نے اس کے بچے ہیں, اس کے فیملیز ہیں, آپ کے, میں آپ کو کیا سمجھاؤں, آپ خود مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں اس کو. مطلب وزیرستان سے لے کے باجوڑ تک, اور پھر ادھر کوئٹہ میں جو پشتون بیلٹ جو تقریباً 2000 کلومیٹر سے زیادہ یہ افغانستان کے ساتھ بارڈر ہے. اس پہ جو ہے نا وزیر ایک طرف بھی, وزیر دوسری طرف, مسعود ایک طرف بھی ہے, دوسری طرف بھی, یعنی سارے ٹرائب جو ہے, ایک طرف مسجد ہے, دوسری طرف ڈیرا ہے. آپ جب وہ آپس پہ کاروبار کرتے ہیں آپ کہتے ہیں اسمگلنگ کرتے ہو. بھائی وہ اس کا گھر سب کچھ ہے. ابھی تو آپ نے جو وہ لگایا وہ بھی ختم کر دیا ہے. تو اس کو انسان سمجھتے ہو, آپ نے اس کو علاقہ غیر بنا دیا. علاقہ غیر کے مطابق آپ نے کوئی ڈیولپمنٹ نہیں کی, آپ نے اسکول نہیں کھولے, آپ نے کالجز نہیں کھولے, آپ نے اسپتال نہیں دی, آپ نے انڈسٹری نہیں لگائی, سب کچھ نہیں لگایا. پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ جی یہاں دہشت گردی ہے. تو کیا ہوگا جب آپ نوجوانوں کے پاس امید نہیں ہے یا نہیں ہے؟ کیا حقیقت نہیں ہے؟ دیکھیں حقیقت تو ہے, حقیقت ہے. جب اچھا, دہشت گردی کون کر رہا ہے؟ جو کر رہا ہے, میں کہتا ہوں کہ ہماری غلط پالیسیوں کی وجہ سے. اگر نوجوانوں کے پاس روزگار نہیں ہوگا, اس کے پاس امید نہیں ہوگی, تو نہیں, کہاں سے ہو رہا ہے یہ تو آپ مانتے ہیں نا. دیکھیں یہ TTP اور TTA ایک ہے یا نہیں ہے؟ میں اس کے بارے میں جو دونوں سٹانس ہے, لیکن میں کہتا ہوں جو بھی دہشت گردی کر رہی ہے اس وقت وہ افغانستان میں ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ہے. ہاں, تو افغانستان کو بھی آپ لوگ کچھ نصیحت کرتے ہیں کہ نہیں صرف پاکستان کو نہیں کرتے ہیں؟ اس کو بھی کہتے ہیں کہ دیکھو دونوں ملک, افغانستان کی بھی رسپانسبلٹی ہے اور پاکستان کی بھی رسپانسبلٹی ہے. ہم دو برادر ملک ہیں, ہمارے جتنے بھی مسائل ہیں, آپ جرگہ کہہ دے یا جو ڈپلومیسی کہہ دے, جو ڈپلومیٹک چینل ہے اس سے مسائل حل کرے. بیٹے وہ تو جرگے ہو گئے نا, بلکہ دوست ممالک بھی درمیان میں بیٹھ گئے, انہوں نے بھی کوشش کی, ترکی نے بھی کوشش کی, سعودی عرب نے بھی کی, باقی دوست ممالک نے بھی کی. دیکھیں سب سے پہلے بات یہ ہے کہ جو مذاکرات کے لیے ماحول ہوتا ہے نا, وہ ماحول بھی بنانی پڑتی ہے. اس طرح تو نہیں ہے کہ ایک طرف مذاکرات کرتے ہیں, ادھر آپ سے آپ کا جو ہے نا وفاقی وزیر جو ڈیفینس کا ہے, وہ جو ہے نا جس طرح لب و لہجہ استعمال کرتا ہے, یہ مناسب تھا؟ دیکھیے ہمارا مفاد یہ ہے کہ جتنے ہمارے پڑوسی ہیں ان کے ساتھ ہمارا تعلقات, ایون میں انڈیا کے ساتھ بھی, بھارت کے ساتھ بھی ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارے کشمیر کے تنازعات ہے اس کو افیکٹولی اقوام متحدہ کی جو قرارداد ہے اس کے مطابق حل ہونا چاہیے. لیکن ساتھ ساتھ ہمیں دنیا کے تمام ممالک کے ساتھ ایک امن کا تعلق بڑھانا چاہیے. ہم دیکھو ہمارے بہت زیادہ, ہم معاشی طور پر ہمارے بہت مسائل ہیں, غربت ہے, روزگار کی ضرورت ہے. ضرورت ایسے کہ جب ہمارے جتنی بھی بارڈر ایریا ہیں سب کو جو ہے محفوظ ہونا چاہیے. ناظرین, اسد قیصر صاحب کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ کنٹینیو کریں گے, لیکن ایک وقفے کے بعد. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ ہیں سابق اسپیکر اور PTI کے مرکزی رہنما جناب اسد قیصر صاحب. اسد قیصر صاحب, جو آپ لوگوں کا قومی کانفرنس ہوا, تو اب اس کے بعد آپ لوگ کس تاریخ کو یوم سیاہ منا رہے ہیں؟ 8 فروری کو. 8 فروری کو. تو 8 فروری کو یوم سیاہ میں کیا ہوگا؟ ہم نے ایک اسپیشل کمیٹی بنائی اس کے لیے, اور اس کے لیے ہم کریں گے کہ بس آج سے ہم نے اپنی تحریک کا آغاز کر دیا ہے, اور اس میں ہم سیمینار کریں گے,
ہم واکس کریں گے، جلسے کریں گے، جلوس کریں گے، پریس کلبوں کے سامنے وہ کریں گے، اسٹوڈنٹ کے پاس جائیں گے، فارمر کے پاس جائیں گے، جو جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں اس کو سب کو انگیج کریں گے، اور ہم عوام کو کہیں گے کہ آپ سے آپ کا بنیادی حق ووٹ کا حق چھین لیا گیا ہے۔ عوام کے پاس جو ہے نا ون ووٹ ون مین ون ووٹ کا حق جو ہے وہ ہر شہری کا حق ہے، اور اس حق کو تسلیم کرنا چاہیے۔ یہ تحریک انصاف کی بات نہیں ہے۔ یہ کیوں ہے عمران خان صاحب نے آپ جیسے بہت سارے لوگوں کے ہوتے ہوئے مہار وہ دے دیا ہے محمود خان چکزئی صاحب اور علامہ ناصر عباس صاحب کے ہاتھ میں، تو آپ لوگوں پہ اعتماد نہیں تھا؟ کیا وجہ ہے کہ خان صاحب جو ہے نا بہتر سمجھتے ہیں، اور وہ میرے خیال میں یہی اس کی جو ہمیں میسج بھیجا ہے کہ چونکہ ہمارا جو بھی آئے گا وہ اس کو ڈسکوالیفائی کریں گے۔ اس کے لیے تو ابھی پرابلم نہیں ہے، عدالتوں کے اوپر تو ایک چٹ کے ذریعے سارے معاملات حل ہو جاتے ہیں۔ الیکشن کمیشن بھی ان کی ہاتھ کی بس لکھی ہوئی لکیر ہے، اور جس طرح وہ کہتے ہیں وہ بس اسی طرح ہوگا۔ ابھی تو انصاف کا توقع تو کہیں سے نہیں ہے ہمارے پاس، تو ابھی بس صرف ایک ہی راستہ ہے کہ ہم جو ہے نا جدوجہد کریں اور مزاحمت کریں۔ لیکن ایک بات میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہم جو بھی جدوجہد کریں گے ہم پیسفل جدوجہد ہوگی، آئین اور قانون کے اندر رہتی ہوئی جدوجہد ہوگی۔ آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے ہوگی، لیکن محمود خان چکزئی صاحب تو ڈائیلاگ کی بات بھی کر رہے ہیں۔ دیکھیے ہمارے ایجنڈے میں ہے قومی ڈائیلاگ کا، تو ہمارے اعلامیے میں آج بھی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ قومی ڈائیلاگ ہو، اور قومی ڈائیلاگ اس طرح ہو کہ ون مین ون ووٹ، اس کے تحت اس کو کیسے جو ہے بحال کیا جائے۔ جو بھی آئندہ کا الیکشن ہو جس میں تمام سیاسی پارٹیاں جو حکومت میں ہیں یا اپوزیشن میں ہیں، نہیں، سب کا ڈائیلاگ اتفاق آپ ہو۔ کس سے کریں گے؟ حکومت سے کریں گے؟ دیکھیے ہم ہر اس سے کریں گے جس کے پاس اختیار ہے، لیکن قومی تو حکومت کے پاس اختیار نہیں ہے؟ ہم قومی ڈائیلاگ کریں گے نا۔ ہم اس وقت قومی ڈائیلاگ کا مطلب یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایسی ڈائیلاگ ہو جس میں اسٹیبلشمنٹ بھی بیٹھے، جس میں عدلیہ بھی بیٹھے، جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز بھی بیٹھے، اور سر جوڑ کے بیٹھے کہ یہ ملک کیسے چلے گا۔ اس وقت جو ملک میں مطلب آپ دیکھ رہے ہیں جو ملک کی اکانومی جس طرح چل رہی ہے، ملک میں نہ کوئی انویسٹمنٹ آ رہا ہے، ملک میں جو ہے نا جتنے ہمارے نوجوان ہیں وہ ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں، برین ڈرین ہو رہی ہے۔ اس لیے ضرورت بات کہ ایک بہت بڑا مکالمہ ہو جائے تمام اداروں کے درمیان۔ نہیں تو اسٹیبلشمنٹ کو آپ درمیان میں کیوں لاتے ہیں؟ ایک طرف آپ لوگ سیاست میں اس کے کردار کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ایک حقیقت ہے، دیکھیں ایک حقیقت تو ہے کہ وہ سارے نظام کو مینیج کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بینگ پاکستانی، جو بھی پاکستانی ہیں وہ جس بھی ادارے سے اور پیشے سے تعلق رکھ رہے ہوں، ان سب کو ایک ٹیبل پہ بیٹھنا ہوگا۔ یہ ملک اس طرح چلنے کا قابل نہیں ہے، یہ ملک ابھی اس طرح نہیں چلے گا۔ ملک کے لیے ضروری ہے کہ ملک میں جمہوریت، ڈیموکریسی ہو، سپریمیسی آف کنسٹیٹیوشن ہو، سویلین سپریمیسی ہو، اور ملک میں ایک مضبوط پارلیمنٹ ہو، وہ پارلیمنٹ جو کہ عوام کی حقیقی نمائندگی کرے۔ یہ فواد چودھری صاحب اور محمود مولوی صاحب جو کچھ کر رہے ہیں خاموش مفاہمت کی کوشش، اس کو آپ لوگوں کی تائید حاصل ہے؟ دیکھیں وہ اپنا ایک انڈیویجول کام کر رہے ہیں، وہ اس کا اپنا ایجنڈا ہے، وہ ایک نیت سے کر رہے ہوں گے۔ ہمارے ساتھ کوئی اس کا ساتھ ڈائریکٹ رابطہ نہیں ہے، کانٹیکٹ نہیں ہے، نہ پارٹی کا ہے، لیکن اس کی انڈیویجول ایفرٹس ہیں، دیکھتے کیا ہوتا ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب کو کیسز میں ریلیف مل رہا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب عنقریب ریلیز ہوں گے اور وہ پارٹی قیادت سنبھال سکتے ہیں؟ دیکھیے ہماری خوشی ہوگی شاہ محمود قریشی صاحب اور باقی بھی جو ہمارے 4-5 رہنما ہیں، ان سب کو رہا ہونا چاہیے۔ اس ملک پہ جو ظلم اور پستائیت ہوگی بس ہو گئی ہے۔ جو عام شہری کو جس طرح پنجاب میں تو مکمل ایک فاشسٹ حکومت ہے، نہ کسی کو جلسے کی اجازت ہے، نہ کسی کو جلوس کی اجازت ہے۔ یعنی آج ہماری جو اپوزیشن لیڈر تھا وہ آیا تھا، اس نے ایک کانفرنس میں فوٹو دکھائی کہ اب بھی میرے گھر کے سامنے پولیس والے کھڑے ہیں، تمام ایم پی ایس کو جو ہے نا ریکی ہو رہی ہے، کسی کو جو ہے نا گھروں میں نہیں چھوڑا جا رہا، اس کو جو بنیادی اس کا حقوق ہے اس کو نہیں چھوڑا جا رہا۔ ان کا خیال ہے کہ تحریک انصاف کو ختم کریں گے، یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ پہلے بھی کوشش لوگوں نے کی کہ مختلف پارٹیاں جو ہے ختم ہو، لیکن اس طرح طریقے سے کبھی پارٹیاں نہیں ختم ہوتی۔ پارٹیاں مزید جو ہے نا مضبوط ہوتی ہے، اس کی جڑیں مضبوط ہوتی ہے۔ ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ اس وقت جو بہت افسوس ہے کہ آپ کے بارڈر غیر محفوظ ہے، آپ کی جو ہے نا دونوں صوبوں میں بہت سیریس انسرجنسیز ہو رہی ہے، اور آپ پولیٹیکل ٹرمائل بھی بڑھانا چاہتے ہیں، تو یہ کون سا دانہ ہے، کون سا تھنک ٹینک ہے
یہ مشورے دے رہے ہیں کہ بھائی اس ملک کو اس طرح چلاؤ. یہ بیرون ملک جو آپ کا سوشل میڈیا جو کچھ کر رہا ہے اس کو آپ لوگ آن کر رہے ہیں؟ دیکھیے آپ اس طرح بات کر رہے ہیں نا کہ بیرون ملک جو کچھ کر رہے ہیں، جو بھی ہو رہا ہے، آپ سب کو تو ایک ساتھ نہیں کر سکتے ہیں. مطلب آپ بتائیں کہ پلانا یہ کر رہا ہے تو میں بتاؤں گا. سوشل میڈیا کے میں زیادہ سوشل میڈیا کو آپ کو پتہ ہے میں زیادہ دیکھتا نہیں ہوں، میں زیادہ سوشل میڈیا کا جو ہے نا وہ ہوں. لیکن جو بھی ہے اس وقت تحریک انصاف ایک بہت بڑا سوشل میڈیا میں ایک بہت بڑی حیثیت رکھتا ہے اور اس کے پاس ایک بہت بڑا پاور. جو عمران خان صاحب کا اپنا اکاؤنٹ ہے اس سے جو کچھ ہوتا ہے اس کو آپ لوگ آن کرتے ہیں؟ بالکل کرتے ہیں. ہاں تو ظاہری بات ہے اداروں کے بارے میں اس طرح کی لینگویج کے استعمال کے بعد مفاہمت کیا ہو سکتی ہے؟ آپ ہمیں تپڑ بھی مارے، آپ ہمیں جو ہے نا بے عزت بھی کرے، آپ ہم سے ہمارا حق بھی چھینے، آپ ہم سے جو ہے نا ہمارے پورے فیملی کو بھی کرے اور کہے کہ آپ نے رونا کیوں ہے. آپ دیکھیں نا، آپ تپڑ بھی مارتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ نہ رونا نہیں ہے، اور جب روتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں آپ کیوں روتے ہو. تو اس کا مطلب یہ کہ آپ لوگ مفاہمت کی بجائے مزاحمت پہ یقین رکھتے ہیں. دیکھیں ہم پاکستان کے استحکام پہ یقین رکھتے ہیں. ایک مضبوط پاکستان، قائد اعظم کا پاکستان، وہ پاکستان جہاں تمام شہریوں کے حقوق برابر ہوں. عمران خان صاحب کے بیٹے آ رہے ہیں پاکستان جنوری میں انشاءاللہ. ان کا کیا کردار ہوگا؟ آپ والد سے ملیں گے، ملاقات ہوگی. پارٹی میں کوئی کردار ادا کرنے کے لیے؟ نہیں، پارٹی میں کوئی نہیں، بس اس کی روٹین جو اس کے بچے ہیں اسے اپنے والد سے ملنا ہے، پھر وہ والد صاحب سے جو مشاورت ہوگی وہ پھر دیکھیں گے. اچھا، علی امین گنڈاپور صاحب کہاں ہیں؟ اپنے علاقے میں. مجھے کیا یا اسلام آباد میں ہوگا یا ڈی خان میں ہوگا. نہیں، ایکٹیو نہیں ہے. ایک طرف وہ وزیر اعلیٰ تھا، سب کچھ ان کے ہاتھ میں تھا، ایک لیڈنگ پوزیشن تھی ان کے پاس، دوسری طرف وہ غائب ہے. نہیں، اس نے تو اسٹیٹمنٹ دے دیا ہے کہ میں تحریک انصاف کا ورکر ہوں اور آخری وقت تک ورکر ہوں، اور اس نے یہ گریٹنس دکھائی ہے کہ جب اس کو کہا گیا تو اس نے فوری ریزائن دے دیا ہے. ہم اپریشیٹ کرتے ہیں اس کے اس کردار کو. اچھا، ایک آپ کے پاس یہ بھی رستہ تھا نا کہ آپ خیبر پختونخوا میں ایک مثالی حکومت قائم کر کے باقی ملک کو اپنے ہمروا بنانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن خیبر پختونخوا میں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ احتساب جو آپ کا نعرہ تھا، احتساب کی بجائے پہلے کوہستان سکینڈل آ گیا، اب ملاکنڈ کا سکینڈل آ گیا، تو ادھر تو بڑے بڑے سکینڈل آ رہے ہیں. جو اس کا سکینڈل آیا ہے یہ کوہستان والا، اس میں حکومت کا کیا کردار ہے؟ حکومت دیکھتی رہی اور وہ کچھ ہوتا رہا. دیکھیے وہ تو ٹیکنیکلی رابری کی ہے اس نے، وہ ٹیکنیکل رابری ہے جو کہ اس میں ملوث ہے. نیب اس کو دیکھ رہی ہے اور مجھے امید ہے کہ نیب جو ہے نا کب از کب اس معاملے میں انصاف کرے گا. جو ذمہ داران ہیں اس کے خلاف جو ہے نا آہنی شکنجے سے اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. لیکن صوبے کا اپنا آپ جو احتساب کا نظام آپ لوگوں نے بنایا تھا وہ تو آپ نے ختم کر دیا ہے. ابھی آپ مرکز کے نیب سے کہہ رہے ہیں کہ اس کو دیکھ لیں. دیکھیے ہمارا صوبے کا جو اینٹی کرپشن ہے اس میں ریفارم کی ضرورت ہے، اس کو مزید افیکٹو بنانے کی ضرورت ہے. لیکن اس وقت جو ہمارے ساتھ معاملات ہو رہے ہیں، ہم تو ایسی حالت میں ہے کہ حکومت ہے بھی حکومت نہیں بھی ہے، کیونکہ نہ وہ فنڈ دیے جا رہے ہیں، نہ جو وفاق کوئی کوآپریشن کر رہا ہے، نہ کوئی آفیسر جو ہے اپنی مرضی کی دے رہے ہیں. مطلب یہ ہے کہ ہمیں آپ کو پتہ خوب سمجھتے ہیں کہ وفاق کتنی مشکلات کھڑی کر رہے ہیں. بہرحال سہیل نے بہت اچھے اقدامات اٹھائے ہیں گڈ گورننس کے لیے، کرپشن کے خلاف، اور اس نے پبلکلی بھی کہا اور اس میں بھی کہا ہے اپنے کیبنٹ میں بھی کہ کرپشن کے لیے زیرو ٹالرنس ہوگی. تو آپ لوگ وزیر اعلیٰ صاحب کو فارغ کر دیں اپنے صوبے کے کاموں کے لیے نا، تو ظاہری بات ہے اڈیالہ آپ نہیں جاتے، وہ جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے اس صوبے کے کاموں کے لیے ان کو وقت نہیں ملتا. نہیں دیکھیں کیوں نہیں ملتا، وہ باقاعدہ ہر ہفتے میٹنگ ہوتی ہے، کیبنٹ کی میٹنگ ہوتی ہے، ڈیولپمنٹ شروع ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ اس کے اندر ایک اس کی کمٹمنٹ اچھی ہے اور انشاءاللہ اچھی طریقے ڈیلیور کرے گا. بہت شکریہ جناب اسد قیصر صاحب ہمیں وقت دینے اور ہم سے بات کرنے کے لیے. اس توقع کے ساتھ کہ پروگرام سے متعلق اپنی رائے سے آپ ہمیں آگاہ کرتے رہیں گے. آج کے جرگے سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.